کلام مقدس کو کھولیں گے، اس کا پڑھنے والا، اس کا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرتا ہے۔ آمین۔ میرے ساتھ نیا عہد نامہ نکالیے، فلپیوں کا خط چوتھا باب، اس کی 10ویں آیت سے 20ویں آیات تک ہم تلاوت کریں گے۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، میں خداوند میں بہت خوش ہوں کہ اب اتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا۔ بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا، مگر موقع نہ ملا۔ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہو۔ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں۔ ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے، اور اے فلپیو، تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی۔ چنانچہ تسلونیکے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا۔ یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں، بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، بلکہ افراد سے ہے۔ تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں اپفردیتوس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں۔ وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ ہمارے خدا اور باپ کی عبدالآباد تمجید ہوتی رہے۔ سب کہے آمین۔ پاک کلام کے اس پیسج میں ہم نے بہت ساری باتوں کو پڑھا جو ہماری عملی زندگی کے لیے باعث برکت ہوتی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ آمین۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ یہ تمام کی تمام باتیں پولس رسول یورپ کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے جو رومیوں کے صوبہ مقدونیہ کے شہر فلپی کے لیے لکھی گئی۔ یہ خط پولس رسول نے قید میں لکھا، اور فلپی کی کلیسیا پولس رسول کی پہلی کلیسیا ہے جو پولس رسول نے یسوع مسیح کی خوشخبری سنا کر کلیسیا قائم کی، اور اس کلیسیا کے دلوں میں محبت کو اجاگر کیا، اور خدا کے بڑے بڑے مکاشفات اور بھید روح القدس کے بوجھ کے وسیلہ سے فلپی کی کلیسیا پر کھل گئے۔ اس خط میں خوشی اور اعتماد جھلکتا ہے جو مسیح یسوع پر پولس کے گہرے اور مضبوط ایمان کا مظہر ہے۔ اس خط کو لکھنے کی وجہ بھی فلپی کی کلیسیا کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ شکریہ کس بات کا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کیوں پولس رسول فلپی کی کلیسیا کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ یہاں پر 10ویں آیت میں لکھا ہے پولس رسول کی خوشی کے بارے میں، اور وہ کہتا ہے فلپی کی کلیسیا کو کہ تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا۔ وہ کہتا ہے you were concerned، تم فکر مند تھے۔ وہ کہتا ہے
You were lacking opportunity, however, تاہم تمہارے پاس موقع کی کمی تھی. تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا ہے. یہاں پر یونانی لفظ جو استعمال ہوا ہے آنکھونی تھے آنکھیں رائس تھے, جس کے لیے یہاں پر ترجمہ ہے تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا. آخر فلپی کی کلیسیا کا خیال کیا تھا اور پولوس رسول نے ان کے خیال کو کیوں ٹھیک کہا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں 4ویں آیت. well to share in my affliction, جس کی ورڈ سٹڈی میں نے کی کہ یہ ٹھیک ہے, جو تم نے کیا یہ عزت سے ہے, یہ بجا طور پر ہے, یہ عمل تم لوگوں نے اچھا کیا. ٹو شیئر ان کا جو ترجمہ ہے اس کا مطلب ہے اشتراک کرنا, شریک ہونا, شرکت کرنا یا خدا کی بادشاہی میں سیونگ اکاؤنٹ کھول لینا. آگے ہے مائے کا جو ترجمہ ہے مالی امداد کے لیے موقع ڈھونڈنے والا پہلا شخص. آگے لکھا ہے افلیکشن, اس کے لیے یونانی لفظ استعمال ہوا ہے تھلپسے. اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے ایزا یا مصیبت یا دباؤ میں ہوتے ہوئے کوئی مدد مل جانا. پولوس رسول تعریف کر رہا ہے فلپی کی کلیسیا کی اور کہتا ہے تم لوگوں نے بہت اچھا کیا جو تم لوگوں نے سیونگ اکاؤنٹ کھول لیا ہے. اس کا فائدہ تجھے یہ ہوگا, یہاں پر لکھا ہے the riches of him in glory in Christ Jesus. مسیح یسوع میں جلال میں باپ کی دولت کو حاصل کرنے والے لوگ, وہ لوگ جو خدا کی بادشاہی سے آنے والے چیک ریسیو کرتے ہیں, اور وہ چیک ایسے ہوتے ہیں جن پر خداوند یسوع مسیح کے دستخط ہوتے ہیں. یہ یسوع مسیح کے فضل کے وسیلہ سے ملتے ہیں. وہ خوش ہے کہ فلپی کی کلیسیا جو پولوس رسول کی پہلی کلیسیا ہے, جو یسوع مسیح کی خوشخبری سن کر یسوع مسیح پر ایمان لے آئی کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے جو مر گیا, دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا, جس نے موت, ابلیس اور قبر پر فتح پائی ہے, زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا. دراصل فلپی کی کلیسیا نے بڑا ہدیہ پولوس رسول کو بھیجا اور پولوس رسول خوش ہے کہ میری کلیسیا نے خدا کی بادشاہی میں الہی بینک میں اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھول لیا ہے, جس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی بلکہ انٹرسٹ کے ساتھ 100 کا 100 گنا میری کلیسیا پالے گی. آپ ذرا سوچئے, ایک امیر آدمی جب ڈونیشن دیتا ہے, خیرات کرتا ہے, کسی چرچ کی مدد کرتا ہے, کسی کلیسیا کی مدد کرتا ہے یا یتیم خانوں کی فاؤنڈیشنز کی منسٹریز کی مدد کرتا ہے, تو وہ اپنی دولت کے حساب سے 1 لاکھ روپے کا, 2 لاکھ روپے کا, 5 لاکھ کا, 10 لاکھ کا, 50 لاکھ کا بھی, 1 کروڑ کا بھی ہوتا ہے, اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے. وہ اپنی دولت کے حساب سے چیک لکھ کر دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے ڈونیشن ہے, یہ میری طرف سے فنڈ ہے, تاکہ ایزا میں پھنسے, مصیبت میں پھنسے, دکھ میں پھنسے, دباؤ کے نیچے آئے ہوئے خادم اور اس کی کلیسیا کیا کرے, سروائیو کر جائے, ان کی مدد ہو جائے. جب دنیا کے ڈونرز بڑے بڑے چیک لکھ کے دیتے ہیں تو جو بزنس مینوں کو پیسہ دیتا ہے, جو زمین کے بادشاہوں کو دولت دیتا ہے, خزانے دیتا ہے, ہیرے موتی دیتا ہے, زمینیں دیتا ہے, وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو جو یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں کیوں نہ اپنے الہی اور زمینی خزانہ سے بڑے بڑے چیک یسوع مسیح کے نام کے لکھ کر دے گا. دراصل جو بھی آج ڈونرز
फाउंडेशंस को, मिनिस्ट्रीज को, यतीम खानों को, चर्चेस को, खादमीन को कलीसियाएं देती हैं, वो खुदा ही के खजाना से देती हैं। सब कुछ खुदा का है, सब कुछ खुदा ने पैदा किया, इंसान को भी खुदा ने पैदा किया। जब कोई खुदा के लिए फंड भेजता है, डोनेशन भेजता है, मदद भेजता है, तो खुदा एक एक पाइप में दिलचस्पी रखता है। वो इसलिए कह रहा है ये माली मदद फिलिपियों के हिसाब में ज्यादा हो जाएगी। 17वीं आयत में देखिए लिखा है, ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। पौलुस कहता है मेरे पास तो सब कुछ अफराद से है। पौलुस अपनी मिसाल देता है, मैंने सीखा है। आइए देखिए पौलुस ने क्या सीखा अपनी खिदमत में। मैंने सीखा है कि जिस हाल में मैं हूं उस पर राजी हूं, मैं जिस हाल में भी हूं उस पर राजी रहूं। क्या हमारी कलीसिया, तमाम कलीसियाएं मुल्क पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की कलीसियाएं जिस हालत में भी हैं, यीशु मसीह की खुशखबरी सुनने के बाद, यीशु मसीह की ताकत बख्शने के बाद हर हालत में राजी रहती है या नहीं? अपने आप को चेक कीजिए। वो कहता है सब हालतों में मैंने शेर होना भी सीखा, भूखा रहना भी सीखा, पढ़ना और घटना भी सीखा। क्यों? क्योंकि वो कहता है यीशु मसीह मुझे अपनी ताकत बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है उसी यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता। पौलुस की लताफत, नज़ाकत और खुशखल्की पर गौर कीजिए कि वो पाक कलाम में क्या लिखता है। बात रूह के वसीला से पौलुस और फिलिप्पी की कलीसिया ये मुबारक राज जान चुकी है, इस मुकाशफे को जान चुकी है, इस भेद को जान चुकी है। पौलुस को किसी वक्त तो फौरी ही मदद मिल जाती माली, और जरूरत से ज्यादा मिल जाती अमदाद, और किसी वक्त उसको भूखा भी रहना पड़ता, पस्त होना पड़ता। वो कहता है कभी मेरे पास कुछ भी नहीं होता। क्या आज कलीसियाएं इस महंगाई के दौर में हर हालत में, एज़ा में, दबाव में, मुश्किलात में, परेशानियों में, हर हालत में पौलुस की तरह और फिलिप्पी की कलीसिया की तरह राजी रहती है कि नहीं? अपने आप को चेक कीजिए। पौलुस रसूल को एतमाद और यकीन है क्योंकि उसका काबिल भरोसा यीशु मसीह पर है। उसको एतमाद क्या है? उसको एतमाद ये है कि मैं खुदा की मर्जी पर चल रहा हूं। वो कहता है आई एम कॉन्टेंट टू बी, कहता है जितना मैं आला औकात में दुरुस्त नजर आता हूं उतना ही मैं मुसीबत में भी दुरुस्त नजर आता हूं, क्योंकि खुदा के पाक रूह के वसीला से और यीशु मसीह की ताकत बख्शने की वजह से मैं हर हालत में राजी रहता हूं। वो कहता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के मवाद से भरा हुआ हूं। वो कहता है जो कुछ मुझे दरपेश होता है वो खुदा की मर्जी से होता है। अगर मैं भूखा होता हूं तो मैं समझ जाता हूं खुदा चाहता है कि मैं भूखा ही रहूं। फिर वो कहता है अगर मैं शेर हूं तो मैं ये समझ जाता हूं कि खुदा ने मेरे लिए इंतजाम कर दिया है कि मैं शेर हो जाऊं। हालेलुया, कैसा खुदावंद है हमारा। सारा इज्जत और जलाल खुदावंद को। पौलुस यीशु मसीह के मुंह के पाक कलाम को याद रखता है। मत्ती 11वां बाब 26वीं आयत में यूं लिखा है कि हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद है। यीशु मसीह के पाक कलाम को वो कभी नहीं भूलता। वो जानता है कि खुदावंद के अहकाम में खुदावंद की तौफीक भी शामिल होती है, यानी कि फजल। इससे मुराद है इंतहाई तंगी में, तंग दस्ती में, भूख में,
واقع میں میرا خدا اپنے فضل کے وسیلہ سے مجھے طاقت بخشتا ہے اور میں اس کے منہ کے پاک کلام سے سیر ہو جاتا ہوں. ہاللیلویا. کیونکہ خدا باپ کو ایسا ہی پسند ہے. ہاللیلویا. کہ کلیسیا بڑی وفاداری کے ساتھ مالی امداد بھیجتی ہے. حالانکہ فلپیا کی کلیسیا کا اپنا گزر بسر بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح جس طرح ہماری کلیسیاؤں کا ملک پاکستان میں بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، فلپیوں کی کلیسیا یہ سیکھتی ہے پہلی بات کہ خالی پیٹ کے ساتھ سر اٹھا کر کیسے چلنا ہے. دوسری بات کہ خالی جیب کے ساتھ کیسے نظریں سیدھی رکھنی ہے. تیسری بات تنخواہ نہ ملنے پر دل کو کیسے خوش رکھنا ہے. ہاللیلویا. اور چوتھی بات جب لوگ بے وفا ہو تو خدا میں شادمان کیسے رہنا ہے. ہاللیلویا. گلوری ٹو جیسس. گلوری ٹو جیسس. ماضی میں بھی فلپیوں کی کلیسیا خیرات کرنے میں سبقت لے گئی تھی. فلپیوں کی کلیسیا خیرات کرنے کے لیے ڈونیشن دینے کے لیے موقع ڈھونڈتی رہتی تھی. کیا آج آپ لوگ خیرات کرنے کے لیے، ڈونیشن دینے کے لیے، داعیتی دینے کے لیے، شکر گزاری دینے کے لیے، ایذا میں پھنسے لوگوں کے لیے امداد بھیجنے کے لیے موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے آپ کو چیک کیجئے. پاک کلام کہتا ہے پرانے عہد نامہ کے مطابق سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ خدا ہی کا ہے. آمین. اور ہم کس کے ہیں؟ ہم بھی خدا کے ہیں. جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو یہ سب کچھ خدا کے بہی کھاتوں میں لکھا جاتا ہے، خدا کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، نام لکھا جاتا ہے، پیسے کتنے دیے، داعیتی کتنی دی، ڈونیشن کتنی دی، وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. اور پھر خدا اس بہی کو، اس کھاتے کو چیک کرتا ہے. کون سے بھائی، کون سی بہن، کون سی تنظیم نے، کون سے ادارے نے، کون سے بزنس مین نے، کون سے خدمت کرنے والے نے کتنا ڈونیشن دیا ہے. پھر خدا اس کو دیکھ گئے تو ملٹیپلائی کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اب اس کی رقم بڑھ کر کتنی بن گئی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھول لیا ہے. اب اس کی 1 لاکھ سے بڑھ کر 2 لاکھ، 3 لاکھ یا 4 لاکھ یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ ہو گئی ہے. تو خدا چیک اپنے جلال میں کاٹ دیتا ہے اور یسوع مسیح اس پر سائن کر دیتا ہے اور پاتر اس پر مہر کر دیتا ہے. اور وہی چیک اس کی کلیسیا کو، اس کے دینے والے کو، مدد کرنے والے کو جو یسوع مسیح پر ایمان رکھ کر اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں ان کو چیک دے دیتا ہے. اور وہ پھر چیک کیش ہوتا ہے اور کلیسیا نہ صرف روحانی طور پر مالی طور پر ترقی پاتی ہے. آمین. کچھ مسیحی لوگ دنیا میں اس بحث میں الجھے رہتے ہیں کہ داعیتی دے یا نہ دے، شکر گزاری دے یا نہ دے، امداد دے یا نہ دے، ہدیہ دے یا نہ دے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق تو اپنی کمائی کا 10واں حصہ یعنی کہ داعیتی تو اسرائیلیوں کے لیے فرض تھا، یہ بنی اسرائیل میں کم از کم ہے. مگر آپ ذرا سوچئے اب کون سا دور ہے، اب کون سا زمانہ ہے؟ 2023 نئے عہد نامہ کا دور، فضل کا دور. اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا کو کتنا دینا چاہیے. خدا کے خادم بیگرز نہیں، مانگنے والے نہیں، بھکاری نہیں ہیں، بلکہ خدا کے خادم خدا کی بادشاہی میں خدمت کرنے والے لوگ ہیں جو آپ کے ہدیہ جات، آپ کی داعیتیاں لے کر، آپ کی شکر گزاریاں لے کر، آپ کی خدمت لے کر آپ کو خدا کے بزنس میں، خدا کے کام میں، ارشاد اعظم کے کام میں، خوشخبری کے کام میں، انجیل کی وسعت کے لیے بھلائی کے کام میں شامل کرتے ہیں. ارے خادمین کے شکر گزار ہو جو آپ کو اپنی خدمت میں شامل کرتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں شامل کرتے ہیں تاکہ آپ کا روپیہ پیسہ بڑھے،
خدا کے حساب سے اس کے جلال میں آپ کا روپیہ پیسہ ملٹی پلائی ہو جائے، آپ کو بڑے بڑے چیک ملے، بونسز ملے۔ ارے خدا کے لوگوں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، شہزادے اور شہزادیاں ہو، خدا کی بادشاہی میں شامل ہونے والے ہو۔ آپ کا اکاؤنٹ تو خدا کے جلال میں کھلا ہوا ہے۔ خدا کے بینک میں اپنا اکاؤنٹ بنا لیجیے، اگر کسی نے نہیں آج تک بنایا تو۔ ہیکسن ٹیلر کہتا ہے کہ ہمیں فنڈز کی کمی سے نہیں بلکہ غیر تقدیس شدہ فنڈز کی افراد سے ڈرنا چاہیے۔ بہت سارے کھانے آج کل روپے پیسے کی کمی سے ڈرتے ہیں کہ روپے پیسے کی کمی ہے، فنڈز نہیں، پیسے نہیں آئے، کلیسیا نے پیسے نہیں دیے۔ ایک آدمی ابسردیتوس محبت بھرا تحفہ پولوس کے پاس لے کر آیا، روپیہ پیسہ لے کر آیا، تحفے لے کر آیا پولوس کے پاس، اور پولوس کہتا ہے ان تحفوں کے بارے میں بڑا ہی خوش ہو کر کہ یہ خدا کے حضور 19ویں آیت کے مطابق کہتا ہے خوشبو اور مقبول قربانی ہے۔ ہاللیلویا! کیا ہے لکھا ہوا ہے؟ پڑھیے میرے ساتھ آئے۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ آمین۔ وہ کہتا ہے یہ خدا کے حضور خوشبو اور مقبول قربانی ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ امداد دینا، ڈونیشن دینا، داریکی دینا اور شکر گزاریاں دینا۔ آمین۔ یہی الفاظ مسیح کے لیے استعمال ہوئے کیونکہ مسیح نے اپنی پاک محبت سے پولوس کو بھر دیا۔ وہی محبت فلپیوں کی کلیسیا کے اندر ہے، وہی پاک محبت کے بارے میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ افسیوں 5ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے محبت سے چلو۔ پولوس رسول اور اس کی کلیسیا محبت سے چلتی تھی، آپ کو بھی محبت سے چلنا پڑے گا۔ لکھا ہے جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ ہاللیلویا! یا وہی 19ویں آیت میں یہاں پر درج ہے۔ اسی یسوع مسیح میں باپ اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں ہم کو دیتا ہے، ادائیگی کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پے کرنا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی دولت نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہنوں۔ ولیم میکڈونلڈ کہتا ہے 19ویں آیت کے بارے میں، 19ویں آیت کو بینک کے نام چیک قرار دیتا ہے میرا خدا کے بارے میں کہ یہ بینک کے مالک کا نام ہے، اور دوسری بات کرتا ہے رفع کر دے گا، یعنی کہ دے دے گا، یہ ادائیگی لازمی ہو جائے گی۔ تیسری بات وہ کرتا ہے تمہاری ہر ایک احتیاج، یعنی کہ چیک کی مالیت اتنی ہوگی، چیک میں اتنی بڑی رقم خدا بھر دے گا جس سے آپ کی تمام احتیاج پوری ہو جائیں گی۔ آمین۔ اور چوتھی بات ولیم میکڈونلڈ کہتا ہے جلال میں، اس کا وہ ترجمہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہے بینک کا پتہ، یعنی کہ ایڈریس۔ جلال خدا کے بینک کا ایڈریس ہے۔ 20ویں آیت کے بارے میں پاک کلام یوں کہتا ہے خدا کے فرزندوں کو پولوس کی طرح ہم کو ستائش کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی بھی ملے گی، اور آزمائشوں میں مدد ملے گی، عبادتی زندگیوں میں جانداری مل جائے گی، اور ہماری عبادتیں مؤثر ہو جائیں گی۔ آمین۔ ہم پر اس کا اطلاق یوں ہوتا ہے، کیا ہمارا خیال آج کے خادموں اور کلیسیاؤں کے لیے سرسبز ہے یا نہیں؟ کیا آپ مالی مدد کرنے میں خوشی سے شریک ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ نے پولوس کی طرح پست ہونا اور بڑھنا سیکھا ہے؟ کیا آپ یسوع کے فضل کے وسیلہ سے سب کچھ میں راضی رہتے ہیں؟ کیا آپ ایسے پھل چاہتے ہیں جو آپ کے حساب میں
ज्यादा हो जाए तो खुदा के जलाल में अकाउंट ओपन कर लीजिए। ये खुशबू मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। खुदा अपने इलाही और जमीनी खजाना से चेक लिख कर देगा जो इंटरेस्ट के साथ होगा। पौलुस हर हालत में राजी है। क्या आज आप भी हर हालत में राजी है? हमारा खुदा बाप मुहैया करने वाला, उसकी अब्दुल अबाद तमजीद होती रहे, उसकी हमदो सिताइश होती रहे, उसकी मदद सराई होती रहे, उसके नाम को सर बुलंद किया जाए, हर घुटना झुक जाए और हर जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदा है। लोग बहुत कुछ देते हैं और व्यर्थ कमाते हैं तो 10 रुपए अपने पास रखते हैं और 90 रुपए डोनेशन दे देते हैं। उनमें बिल गेट्स है, 90% अपनी कमाई का देता है। रोलेक्स कंपनी है, वो भी 90% डोनेशन देते हैं। फिर बिजनेसमैन भी हैं, कंपनियां हैं, चर्च हैं, बहुत से इदारे हैं जो बहुत बड़े बड़े डोनेशन देती हैं। मैं आखिर में फिलिपियों की कलीसिया का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें अच्छा नमूना दिया कि हम सब भी खुदा की बादशाही में जलाल में अपना सेविंग अकाउंट खोलें। उन्होंने हमें नमूना दिया, हमें सिखाया कि किस तरह हम बढ़ सकते हैं। खुदावंद उन सब डोनर्स को जो दुनिया में डोनेशंस देते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद उनको मल्टीप्लाई करे, उनके कारोबारों को बढ़ाए, उनके हाथों पर बरकत डाले और इसी तरह कलीसिया को बढ़ाए और उनके हाथों पर बरकत डाले। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।